الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، حضرات علماء کرام کے قیمتی خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس وقت جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، جیسی ان کی اپنی زندگی گزر رہی ہے، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے جو بہت ساری خرابیاں، بیماریاں، کمزوریاں مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہے، ہر آنے والا خطیب، ہر آنے والا مقرر اپنے اپنے انداز میں اسی فکر کو لے کر، اسی تڑپ کو لے کر، اسی کڑھن اور درد کو لے کر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات پیش کرتا ہے۔ اور ادھر گزشتہ کئی برسوں سے ہم برابر یہ بات دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، مدرسوں کے سالانہ جلسے ہوں یا کہیں
کہ اس وقت کے بگڑے ہوئے معاشرے کا سدھار ہو جائے، معاشرے کی اصلاح کا عنوان ایک ایسا وسیع اور جلی عنوان ہے کہ اس میں تمام طرح کی بیماریاں، خرابیاں وہ سب کی سب آ جاتی ہے، چاہے عقائد کی خرابی ہو، چاہے اعمال کی کمزوری ہو، چاہے اخلاقیات کی کمزوری ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کی خرابی اور گندگی ہو، تمام کی تمام چیزیں اس معاشرے کی اصلاح کی جب بات کرتے ہیں، عقائد سے لے کر اخلاق، معاملات اور معاشرت تک ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نبیوں کی محنت اسی پر رہی، نبیوں کے آنے کا منشا اور مقصد یہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ پاک نے قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں، آپ کے اس وقت کے سماج میں، لوگوں میں ایک بیماری یہ پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ تول میں بے ایمانی اور گڑبڑی کیا کرتے تھے۔ جب کسی سے لیتے تھے تو جھکتا تولتے تھے، جب کسی کو دیتے تھے تو الٹا تولتے تھے، ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انگلی رکھ کر، نشاندہی کر کے، اپنی قوم کو مخاطب بنا کر آپ نے کہا، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ناپ تول پوری کیا کرو۔ ایک معاشرے کی بیماری تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر انگلی رکھ کر، نشاندہی کر کے قوم کو سمجھایا، قوم کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ اے میری قوم لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ قرآن مجید نے مختلف انداز میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اس تعلیم کو جو انہوں نے اپنی قوم کو فرمائی، اس کا کئی موقعوں پر ذکر کیا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہ اس جامعہ کے روح روا، ہم سب کے مخدوم مکرم سرپرست حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب دامت برکاتہ، ان سب کا ایک ہی درد ہے، ان سب کا ایک ہی پیغام ہے، ان سب کی ایک ہی اپیل ہے۔ یہ سب یہی کہنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں برابر کہ آج مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مقدس تعلیمات سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر چکا ہے، دین بیزار بن چکا ہے، دین کی باتیں اس کی زندگی میں نہیں ہے، نبی کی سنتیں اس کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ خاص طور پر جب اصلاح معاشرہ کی بات آتی ہے تو عموماً بیاہ شادی کا ذکر کیا جاتا ہے، بیاہ شادی کی خرافات ان کو بتایا جاتا ہے۔ یقین یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا کینسر ہے جو آج پیدا ہو چکا ہے۔ شادی کی رسمیں صرف رسمیں نہیں،
مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع ہے، میں بھی اس میں شریک ہوں، اسٹیج والے بھی آپ سے الگ نہیں ہے۔ آج کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ آج ہمارے لڑکے یا لڑکی کی شادی میں اول سے لے کر رخصتی تک، اخیر تک کون سا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سنت کے مطابق ایک کام بتانا، رشتہ طے ہونے سے لے کر رکائی سجائی سے لے کر بارات جہیز تک، بیٹی کی رخصتی تک، گھر میں دلہن آنے تک، آپ کہیں گے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن نکاح تو ابھی ہم مولویوں سے پڑھواتے ہیں۔ یہ نکاح جو ہم امام سے، مولوی سے، قاضی سے پڑھواتے ہیں، یہ نکاح بالکل آج ہماری نظروں میں گرا پڑا معاملہ رہ گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اوقات نہیں۔ میں خود اس راہ سے گزرا ہوں، مجھے معلوم ہے بڑی بڑی شادیاں جو فارم ہاؤسوں میں ہوتی ہے، بڑے بڑے انتظام ہوتے ہیں، کھانے پینے کی ڈشیں ہوتی ہیں، دروازے پر مسلمانوں کی شادی میں 15 سال کی کرائے کی لڑکیاں آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے، ان پر گلبازی کرنے کے لیے، پھول کی پتیاں ان پر ڈالنے کے لیے لا کر کھڑی کی جاتی ہے، مسلمانوں کی شادی میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم پھنس گئے غازی آباد کے فارم ہاؤس میں، اصرار کیا اس صاحب نے کہ نکاح آپ پڑھائیں گے، چلے گئے، عشاء کے بعد سے لے کر بیٹھے بیٹھے رات کے 3 بج گئے، نکاح کا کہیں کوئی ذکر نہیں، دروازے پر فوٹو کھینچ رہے ہیں، آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے اور جھنجٹ ہو رہے ہیں، نکاح کا کہیں کوئی ذکر نہیں، بیٹھے بیٹھے تھک گئے، پریشان ہو گئے، بالآخر کہنے سننے کے بعد چند بڈھے لڑکے کو لے کر ایک کنارے آئے کہ وہ سب پڑھا دو نکاح۔ اتنا بڑا فارم ہاؤس، ہزاروں مسلمان، سینکڑوں باراتی، لیکن نکاح کے وقت چند بڈھے عمر دراز وہ چند 5-6 آ کر بیٹھے اور یہ نکاح خوانی کا ایک رواج سا انہوں نے پورا کیا۔ کیوں بھائی؟ نکاح کرنا سنت ہے، مسجد میں کیا جائے، مسجد میں نکاح کرنے کی سنت کو ہم نے اڑا دیا، ختم کر دیا۔ آج کوئی نکاح مسلمان کا الا ماشاءاللہ 100 میں سے 5-4 ہو سکتے ہیں، 95% مسلمانوں کے نکاح فارم ہاؤسوں میں، فوٹوگرافروں کے سائے میں، اس وقت فوٹو کھینچتے ہیں، نکاح میری ہال میں ہوتا ہے، میری جھوپ میں ہوتا ہے، فارم ہاؤس میں ہوتا ہے، اور جب مہر لکھنے، مہر باندھنے کی بات آتی ہے، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ گرا ہوا بیکار سا آدمی اس وقت ہوتا ہے۔ لاکھوں کی شادی 2 ہی وقت ہوتے ہیں غربت کے اظہار کے، ایک امام کو نکاح خالی دیتے وقت مسئلے چاروں طرف، مولانا یہ نکاح خالی لینا ٹھیک ہے کیا؟ یہ 1000 روپے کی فیس کہاں حدیث میں، قرآن میں؟ اور ایک صاحب مہر، صاحب بھی تو بچہ کہیں مقصد ملازمت بھی نہیں، زمین بھی تو اس کے نام نہیں، زمین بھی اس کے باپ کے نام ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں، بات تو بس یہی 1000-2000 روپے کی۔ سب سے زیادہ غریب بنتا ہے جب مہر باندھنے کا وقت آتا ہے، یا وہ امام نکاح پڑھانے والا جو عشاء کے بعد سے لے کر سلگتا رہا 3 بجے تک آپ کے یہاں، اس کو
2,000 پلی دینے کے وقت میں غریب بن جاتا ہے. بہت بری صورتحال. ایک بات بتائیے, اچھا یہاں ہمارے نوجوان بھی ہیں, میں سیدھی سیدھی بات, ہمارے دیگر اکابر علمی باتیں, گہری باتیں آپ کے سامنے کریں گے, کر رہے ہیں. میں تو گاؤں کا سیدھا سادہ سا ہوں, اس سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. ہمارے نوجوان بھی ہیں, بزرگ بڑے بھی ہیں. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی مجھ بھائی کی بہن کو ترچھی نظر سے دیکھے, میری بہن کو اگر کوئی ہاتھ لگا دے, کوئی اجنبی, یا میری بیٹی کا پلہ چھو دے کوئی اجنبی راہ چلتے اس کا, تو سچی بتاؤ یہ باپ اور بھائی, بیٹی کا باپ, بہن کا یہ بھائی, اس کی غیرت کیا کہتی؟ اس کی غیرت, بھائی کی بہن کو اگر کوئی چھو دے, گندی ترچھی نظر سے بدنیتی کے ساتھ دیکھ لے, تو بھائی جو کچھ کر سکتا ہے کر ڈالے گا, بعد میں انجام کچھ بھی ہے. غیرت ہے نا, غیرت. باپ برداشت نہیں کرے گا, مرے گا یا مار دے گا. غیرت ہے نا, ایسے ہی ہے نا. نہ باپ کی غیرت اجازت دیتی, نہ بھائی کی غیرت اجازت دیتی کہ بہن یا بیٹی کو کوئی اجنبی اس سے مذاق کرے, مذاق کی بات کہے, ہم برداشت نہیں کریں گے, ماریں گے, بن جائیں گے, کچھ بھی کر ڈالیں گے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ جو ہم کہہ رہے کہ ہماری غیرت چاہے تو مریں گے یا مر جائیں گے, جھوٹ ہے. ایسے نہیں ہماری غیرت. ہم جو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے, بالکل غلط, واقعے کے خلاف ہے. کیوں؟ مجھے نہیں پتا اس علاقے میں, لیکن بہر اکثر علاقوں میں شادیوں میں ایک رسم ہوتی ہے سلامی کی. ویٹ میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے علاقے میں سلامی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. اسی سلامی میں جھوٹی چرائی بھی ہوتی ہے. سلامی ہوتی ہے کس کی؟ دولہے میاں کی, نوشے صاحب کی. لیکن اس دولہے کے ساتھ چھٹے چھٹائے لفنگے 10-12 لڑکے ساتھ میں, پوری پلاننگ کے ساتھ, اس دولہے کے ساتھ سلامی میں 8, 10, 5, 6 جتنے بھی لڑکے نوجوان گھر جاتے ہیں, سلامی کا وقت ہوتا ہے, محلے بھر کی لڑکیاں, میری بیٹی, میری بہن, تایا زاد بہن, چچا زاد بہن, پھوپھی زاد بہن, ماموں زاد بہن, ساری جمع ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے. اور لڑکیاں پڑوس کی بھی ہوتی ہیں. اس سلامی کے وقت کا منظر, آپ کی شادیاں ہوئی گرکی ہوئی, اس منظر سے گزر چکے ہوں گے. آپ کہیں گے آپ بھی گزرے ہوں گے, اللہ کا شکر ہے ہماری سلامی بھی ہوئی. یہی بیٹھ کے زمانے میں میری شادی ہوئی ہے, میری کوئی سلامی نہیں ہوئی, ہرگز نہیں. نہ کوئی بارات گئی, 4 آدمی گئے تھے, ابا ہے, استاد ہے, میں گھر دوست بس, کوئی سلامی نہیں ہوئی. سلامی کے وقت کیا کیا ہوتا ہے بتاؤں گا جب کچھ سمجھ جاؤ. سلامی کے وقت چھیڑ خانی, آوازیں کسنا, نظریں ادھر ادھر کرنا, آنکھیں مارنا, فوٹو کھینچنا, اور کہیں کہیں اس سے آگے بڑھ کر چھیڑ چھاڑ کی بھی نوبت آ جاتی. اب بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ بھائی؟ کیا بھائی کو پتا نہیں کہ میری بہن وہاں سلامی کے وقت غیر اجنبی نامحرم پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے ہیں, کون ہیں, ان کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہے. کیا اس بات کو معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی سلامی
تھے، آج تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کیا ہو رہا ہوگا یہ اس راستے گزر چکا ہے، اسے معلوم ہے، پھر بھی ہم گوارا کرنے کے نہیں۔ غیرت مر گئی ہے زندہ ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں، ہے غیرت زندہ؟ ہے کوئی احساس؟ محض رسم کے نام پر، رواج کے نام پر برادری میں، علاقے میں جو چل رہا ہے، آج ہمیں یہ بے غیرتی اپنی بیٹی کو غیروں کے سامنے، اپنی بہن کو لفظوں کے سامنے معلوم ہونے کے باوجود رتی برابر بھی احساس ہے۔ پانی بہت سر سے اونچا ہو چکا ہے، بیاہ شادیوں نے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں، غریب متوسط گھرانوں کو راتوں کی ان کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں سن لیجیے اچھی طرح، چودھری لوگ، نمبردار، ذمہ دار، خاندان کے گرو گھنٹال، سنیں قرآن۔ یہ کتنی رسمیں اور رواج ہیں، یہ چودھریوں کی بنائی ہوئی، خاندانوں کے گرو گھنٹالوں کی بنائی ہوئی۔ یہ دعوتوں کی لسٹ کس کی تگڑی پر، کس کی چولہا پر، کس کی ایک گھر کی، کس کی کتنی، یہ ساری برادری طے کرتی ہے۔ وہ برادری کے ذمہ دار سن لے، قیامت کا دن ہوگا۔ کیسا دن ہوگا قیامت کا؟ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، جیسے بھٹا آگ میں گھما گھما کر سینکا جاتا ہے، کوئی دانا، کوئی کروٹ کچی نہ رہ جائے۔ سیخ کباب والا اپنے کباب کے سیخ کو گھما گھما کر ہر کروٹ کو سینکتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، گھمایا جائے گا، تاکہ چہرے کا کوئی حصہ جھلسے بغیر نہ رہ جائے، جلے بغیر نہ رہ جائے۔ جن کے چہرے جل رہے ہوں گے، جہنم کی آگ میں جھلسائے جا رہے ہوں گے، وہ گرفتار عذاب کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ ہائے کاش ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ کی بات مانتی ہوتی، اللہ کے رسول کے کہنے پر چل دیے ہوتے، تو آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ اچھا، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، رسول کی بات نہیں مانی تھی، تو کس کی مانی تھی؟ کس کے کہنے پر چلے تھے؟ کس کے بنائے طریقے کو اپنایا تھا؟ یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ کیا کہیں گے جواب میں؟ اے ہمارے رب پروردگار، ہم نے تیری نہیں مانی، تیرے رسول کی نہیں مانی، انا اطعنا سادتنا، ہم تو اپنے چودھریوں کے چکر میں پھنس گئے، ہم نے چودھریوں کا کہنا مانا، جیسی رسم بنائی اس کو اپنا لیا، جیسا طریقہ بتایا اس پر چل دیے، جیسا برادری میں رواج پڑ گیا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ ہم نے تو چودھریوں کی بات مانی، وہ دوبارہ آنا، اور جو ہمارے گھر خاندان برادری کے بڑے گرو گھنٹال تھے ان کی بات مانی۔ ہمارے ان بڑوں نے ہمیں برباد کیا ہے، ان بڑوں نے رسمیں بنا بنا کر کے ہمیں پریشان کیا ہے، انہوں نے ہم کو راہ حق سے صراط مستقیم سیدھے راستے سے ہٹایا ہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان چودھریوں نے، نمبرداروں نے، ان گرو گھنٹالوں نے، خاندان کے ذمہ داروں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اے رب، ہم تو پھنس گئے، لیکن پروردگار ایک درخواست
ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ پروردگار ہم تو پھنس گئے، عذاب میں گرفتار ہو گئے، لیکن اے اللہ میاں یہ جو ہمارے چودھری ہیں نا انہیں ہم سے دگنا مزہ چکھا۔ یہ لوگ کہیں گے ربنا آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو دگنا عذاب دے دے، کیوں؟ خود بھٹکے تھے ہمیں بھٹکایا تھا، خود ڈوبے تھے ہمیں ڈبویا تھا، اور اے اللہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، پروردگار ان پر بڑی بری لعنت اور دھکار برسا دے۔ چودھریوں اس آیت کو سامنے رکھو، ذمہ داران قوم اس آیت کے مضمون سے سبق حاصل کرو۔ کہ یہی لوگ اللہ سے کہیں گے کہ ان چودھریوں کو، ذمہ داروں کو جو بڑے، سبھی تو چودھری ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا چودھری ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا بڑا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا ذمہ دار ہے جس کی بات چلتی ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، لہذا ہر ایک گرفتار ہو کر کے رہے گا، بچے گا نہیں۔ منکرات، برائیاں کتنی پھیلی ہوئی، بیاہ شادیوں کی اپنی جگہ، شادی کے موقع پر ہماری بہن بیٹیوں کو تو پردہ اس دن تو ختم ہو جاتا ہے، سب ایک ساتھ مل کر کے اسٹینڈنگ سسٹم میں برابر میں لڑکیاں، عورتیں، مائیں، بہنیں، بہویں، مرد ہیں، سب اس کے رشتہ دار بن جاتا، چاہے کوئی بھی، کسی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، بالکل عام ہو چکا ہے سارے لوگوں میں، ہر علاقوں میں، ہر طرف یہ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اور کھڑے ہو کر کھانا، پہلے ہمارے بچپن میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے سنت کے مطابق انسانوں کی طرح، اور اب کیسے کھاتے ہیں؟ انسانوں کی طرح، بھینسا، بیل، ہمیشہ کھڑے ہو کر چارہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے۔ کوئی بھینس بیمار پڑ جائے تو پسر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اس کو بھی ٹھوکر مار کے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھا کر۔ ارے بھینس تو غنیمت ہے، کھوٹے پر، ایک آخور پر، جیسا سوکھا روکھا بھوسا آپ نے ڈال دیا، ڈال دلیا، چوکر ٹوکر لگایا یا نہیں لگایا، اسی میں وہ مار لیتی ہے۔ لیکن آپ کا نقشہ ہماری شادیوں کا، شادیوں کے کھانے کے منڈپ کا، میری حالوں میں اسٹینڈنگ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بیٹھ کے نہیں کھاتے انسانوں کی طرح، جانور بھینس کی طرح بھی کھڑے ہو کے نہیں کھاتے ایک ہی جگہ، ایک ہی آخور کے اوپر۔ بلکہ مجھے معاف کیجیے گا، بڑوں کی موجودگی میں یہ بات کہنے کی ہمت اور جرأت کر رہا ہوں، آج مسلمان بیاہ شادیوں میں سانڈ کی بجار کی طرح کھاتا ہے۔ دیکھا نا یہ سانڈ جو پھرتا رہتا ہے، اس کی کوئی کھول نہیں، کھوٹا نہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں کھاتا، جہاں جہاں ہری ہری دیکھتا وہی منہ مارتا ہے۔ ایسے ہی آج مسلمان شادی کے منڈپ میں جاتے ہی چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں، رس ملائی کدھر، ٹھنڈا رسگلہ کدھر، چکن فرائی کدھر، بریانی کا کاؤنٹر کدھر، چاٹ کا کاؤنٹر کہاں، وہ معلوم کرتا ہے آئٹم کیا کیا بن رہے جو کھا کے نکل رہا ہے، وہ بتاتا اتنے آئٹم ہیں، اتنی مٹھائیاں ہیں، اتنے کھانے ہیں۔ پلیٹ اٹھا کر کے سانڈ کی طرح چاروں طرف جہاں جہاں اسے ہری ہری لگتی ہے وہی منہ مار رہا ہے۔ آج یہ صورت ہے، ایسا یا نہیں؟ برا نہ لگے، معاف کیجیے گا، مثال شاید بھوڑی سی ہے جو میں نے دی، لیکن حالات اور ماحول کچھ اسی طرح بن چکا۔ بہت ساری بے حیائی، نوجوانوں کی بات آتی ہے، بس نوجوانوں کا حال تو پوچھو مت۔ آج
کا نوجوان زیادہ تر بالوں کی کٹنگ دیکھو تو کیسی ہے بھائی، چاروں طرف حاشیہ، چاروں طرف ساتھ بیچ میں چوندیا پر کچھ بال، اور وہ بھی اللہ نے تو کالے کالے بال نکالے تھے، اس نے رنگ ونگ کلر ودر کرا کے پیسے دے کے باقاعدہ انہیں بھورے بھورے کروایا. کیسے رنگ کے؟ کیسے رنگ کے؟ ارے جیسا رنگ سور کے بالوں کا ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا کلر. نوجوان، آج ہمارے نوجوانوں کی بیٹھک بگڑ چکی ہے، بدل چکی ہے. آج وہ باپ کے پاس دادا کے چارپائی کے پائیدان نہیں بیٹھتی، پوتا آج دادا کو نہیں جانتا، باپ کو جانتا ہے مگر اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتا. رات کے 12 بجے کے بعد گھر آتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ سڑک پر، فٹ پاتھ پر، پلیا پر، چائے خانے پر، ہوٹل پر، نہر کی پلیا پر، وہاں بیٹھ کر کے یہ چوچے لڑاتے ہیں. کچھ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کر اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں، موبائلوں پر سٹا کھیلا جاتا ہے، موبائلوں پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شیئر کی جاتی ہے، ادھر سے ادھر فارورڈ کی جاتی ہے، کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہے. آج سن لو قرآن، جہنم میں جانے کے اسباب بہت سارے ہیں. قرآن میں موقع پر اگرچہ وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، وہ غیر ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا، لیکن جو بات غیر ایمان والوں کی اللہ نے بتائی وہ ہم پہ آج ایمان والوں میں پائی جاتی ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت والے آپس میں دوسرے سے سوال کریں گے، جہنمیوں کے بارے میں پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم نے کیا کرتوت کیے تھے جو تم یہاں جہنم میں ڈالے گئے؟ بتاؤ کیا تم نے حرکت کی تھی، کون سا گناہ کیا تھا؟ جہنمی جواب دیں گے، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا ہماری غلطی کیا تھی؟ لم نکن من المصلین. پہلا گناہ یہ تھا کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں. میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. چونکہ نمازیوں میں سے وہ ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے. یہ 8ویں دن جمعے کی 2 رکعت ٹرکانے والا، اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا. ٹرکانے والا ہی کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں. دوسرا گناہ، غلطی ہماری، قصور ہمارا، جرم ہمارا، ایک تو اللہ کا حق بھی ادا کرتے تھے اور دوسرے اللہ کے بندوں کا بھی حق بھی ادا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی غریب محتاج کو لقمہ بھی نہیں کھلاتے تھے، کسی کے کام نہیں آتے تھے، کسی بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتے تھے. تیسرا قصور کیا ہے وہ سنانا نہیں جا سکتا. تیسرا قصور وہ بتائیں گے، جہنمی ہمارے جہنم میں ڈالے جانے اور بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. باپ پہران باپ ہوتا ہے، باپ کو بیٹے کے ساتھ جو محبت و شفقت ہوتی ہے، ادھر شفقی نے جوش مارا، شفقت نے جوش مارا اور اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے تو وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ جو آپ کے آدمی ہوں گے، آپ کے ساتھ والے ہوں گے، ان کو بچا لوں گا. اور یہ ربی نجنی و اہلی، یہ بھی تو ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہے، آپ اس کو بچا دیجئے. اللہ نے کہا خبردار، لا تصلی ما لیس لک بہ، ہم سے سوال نہ کرنا، ہم سے کہنا مت، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں مت ہم سے سوال کرنا. آپ کا بیٹا آپ کا اہل نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ والوں میں سے نہیں ہے. جب نبی کا بیٹا نہیں بن سکتا، نبی سے نسبت رکھنے والا نہیں بن سکتا، خان کا نہیں، خونی نسبت،
چچا ہے ابو طالب، محبت بہت ہے اپنے بیٹے سے، اپنے بھتیجے سے، اتنی محبت ہے کہ اپنے بھتیجے کی خاندانی رشتے داری والی خون والی محبت کی وجہ سے 3 سال تک جب مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، حقہ پانی ڈال دیا، تو اپنے بھتیجے کے ساتھ اس گھاٹی میں رہے۔ اس گھاٹی کا نام ہی پڑ گیا شیب ابی طالب۔ لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ آپ نے کہا چچا چپکے سے پڑھو کلمہ، میں گواہی دے دوں گا اللہ کے یہاں، نہیں، ایمان نہیں لائے۔ سامنے برادری کا بت کھڑا ہوا تھا۔ ابو طالب آپ کے چچا یہ سوچ رہے تھے کہ دیگر بھتیجے کی دعوت پر لگنے کہہ دیا، ایمان قبول کر لیا تو برادری میں ناش کش جائے گی، لوگ کہیں گے بھتیجے کے در سے کلمہ پڑھ بیٹھا۔ یہ برادری کا بت بڑا خطرناک ہے، نہیں کلمہ پڑھا، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ میں اپنے چچا کے لیے اس وقت تک دعا کروں گا معلم انحا، جب تک مجھے اللہ روک نہ دے۔ دعا مغفرت کی مانگنی شروع کی، اللہ نے آیت نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں، ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ جو لوگ شرک کے ساتھ دنیا سے گئے، بھلے سے وہ کتنے بھی قریب رشتے دار کیوں نہ ہو، ان کے لیے استغفار نہیں کی جا سکتی، استغفار کرنا جائز نہیں۔ رکے اللہ کے کہنا۔ میرے محترم بزرگوں، ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ آج کے اس اجلاس سے، اس پروگرام سے آپ یہ پیغام، یہ درد اور یہ ایک جذبہ لے کر اپنے گھروں کو، اپنی بستیوں کو لوٹے کہ ہم اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں اصلاحی کمیٹیاں بنائیں گے جو ان تمام کی تمام برائیوں پر روک ٹوک کرے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے جو آیتیں میں نے پڑھی ان کا مضمون بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ روک ٹوک کے بارے میں قاری صاحب بتا چکے کہ درجہ کیا ہے روکنے ٹوکنے کا۔ مر رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ جیسی طاقت ہو، جیسے حالات ہو، جیسی ہمت ہو، جس کا بھی روک سکتے ہو، منکر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ جب کوئی قوم، برائی کا ہونا برائی نہیں ہے، برائی کا ہونا برائی نہیں ہے، برائی کا ہونا اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتا ہے۔ برائی کی وجہ سے اللہ کے عذاب اس امت پر نہیں اترتا ہے جیسے پہلی امتوں پر عذاب نازل ہوا۔ ہاں، اگر برائی پر اصرار ہو، دھڑلے کے ساتھ بے کھٹک برائی کی جائے، رتی برابر شرم نہ آئے، اور کوئی اس برائی پر روک ٹوک کرنے والا بھی نہ ہو، تو پھر اللہ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن میں صاف، بنی اسرائیلیوں پر اللہ نے لعنت کروائی، کس کی زبان سے، کس کے ذریعے سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، نبی کی زبان سے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم۔ کیوں کروائی لعنت ان دونوں نبیوں سے بنی اسرائیل کے اوپر؟ آگے اللہ نے بتایا، کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ لوگ بری باتوں سے روکتے نہیں تھے، روک ٹوک بری باتوں پر نہیں کرتے، روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ٹھہرے۔ نبی کی زبان سے لعنت ان کے اوپر کروائی گئی۔
جو آیت میں نے پڑھی اس میں لمبا قصہ ہے، واقعہ ہے 9 پارے میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ۔ فرمایا اللہ نے کہ ایک بستی دریا کے کنارے رہتے، جب بستی دریا کے سمندر کے کنارے رہتی تھی، کھیتی باڑی تو وہاں مشکل کرنا، ان کا کام اپنی گزر بسر کے لیے ہوتا تھا کہ وہ دریا سے مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیاں پکڑ کر کے بازار میں لے جا کر بیچتے تھے تو پیسے ہاتھ آتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، یہ ان کا گزر بسر کا اپنا ایک سلسلہ تھا۔ اللہ پاک نے ہفتے کے دن، آور کے دن مچھلی پکڑنے کو منع فرما دیا کہ تم ہفتے کے دن، جو جمعے کے بعد دن آتا ہے، سنیچر بھی کہتے ہیں، بار بھی کہتے ہیں، آور بھی کہتے ہیں، اس دن مچھلی کا شکار مت کرنا۔ لیکن کچھ منچلے قسم کے لڑکوں نے اس میں بھی چور راستہ نکال دیا، اللہ کے صریح حکم میں بھی تعویذ کچھ نہ کچھ انہوں نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ لی اور انہوں نے کام کیا۔ بھئی سنیچر کے دن تو مچھلی پکڑنا منع ہے، انہوں نے ایسی ترکیب تدبیر بنائی، سوچی کہ سمندر سے کوئی نالی والی کھودی اور ادھر دوسری طرف ایک گہرا گڈھا بنایا اور گھر آرام سے آگے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں کھیلتی کودتی، جانتی تھی انہیں بھی سور ہے، آج کوئی جالوان نہیں لگا ہوا، کوئی کانٹا بھی لگا ہوا، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، اپنا مزے کے ساتھ تفریح کرتی، ادھر سے ادھر جاتی آتی، اس نالی میں بھی آ جاتی، نالی میں چلتی چلاتی، دھڑام سے گڈھے میں گر جاتی، گڈھے سے واپس نکلنے کا راستہ نہیں۔ اب یہ جاتے اگلے دن ٹوپ میں بھر بھر کر مچھلیوں کے لاتے، چور بچا، ہم نے کرنی پکڑی، کرنی ہم نے مچھلیاں پکڑی، اللہ نے منع کر کیا کرنی پکڑی۔ اب اس قوم کے اندر 3 گروپ بن گئے، 3 پارٹی ہو گئی۔ ایک تو یہ کام کرنے والی، چور راستہ بنا کر مچھلی پکڑنے والی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والی۔ ایک ہم جیسے کچھ کمزور سے لوگ تھے، مسلمان ایمان والے، انہوں نے منع کیا بچوں ایسی بات نہیں کیا کرتے، بری بات آیا زیادہ بڑا نصیحت کرنے والا۔ یہ تو بیچارے گھبرا گئے، گھبرا کر کے انہوں تو نصیحت کرنا چھوڑ دی، مگر کچھ پکے مضبوط ایمان والے، اپنی دینی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو سمجھنے والے، انہوں نے تو کہا ہم نہیں پیچھا چھوڑنے گے، ہم تو روک ٹوک کریں گے، سمجھائیں گے، جب تک ہمت ہے ہم روک ٹوک سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ان بیچ والوں نے ان برابر لگاتار سمجھانے والوں سے کہا کیوں اکبر بات کر رہے ہو، پیچھے پڑے ہوئے بیکار، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے جماعت نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهِ، تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو جو برباد ہونے والے اور اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہونے والے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھیا ہم تو اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں کل جب ہماری کام پکڑی ہوگی ہم سب پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تمہارے سامنے برائیاں ہو رہی تھی تم نے کیا کیا، ہم عذر کر دیں گے اللہ بھی ہم نے تو بہت سمجھایا۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ کہ ہم مایوس نہیں، ہو سکتا ہے لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی اللہ سمجھ دیتے، بچنے لگے اس اللہ کی نافرمانی سے۔ 2 مقصد ہمارے ہیں، لیکن یہ نہیں مانے، بڑھتے گئے فلما آتوا عما نہوا عنہ، جس چیز سے روکا تھا اس میں سرکش ہوتے گئے، تجاوز کرتے گئے، اللہ پاک نے عذاب نازل کیا، پھر فرمایا ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ سب چور راستہ بنا کر مچھلی پکڑنے والے، اللہ نے سب کو ذلیل بندر بنا دیا۔ بچا کون؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکنے والے تھے، روک ٹوک کر رہے تھے، ہم نے ان کو بچایا۔ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا،
بعذاب بعیس تفصیل ہے، تفصیلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. جو کرنے والے تھے ذلیل بندر بنا دیے گئے، جو اخیر تک برابر لگاتار روک ٹوک کر رہے تھے ان کو نجات ملی، اور جو تصویر دے کے بیٹھ گئے تھے بھیا جو کرے گا سو بھرے گا، ہمارے طرف جائیں بھاڑ میں، ہمیں کیا لینا دینا، کہہ دیا نہیں مانتے تو کرے جائیں. ہم نے اللہ اللہ کر رہے، نماز پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے. ان کے بارے میں یہ اگلا جملہ ہے جو مفسرین نے وضاحت کی ہے. مولانا شکیل صاحب جیسے علماء اللہ بتائیں گے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ. ہو گیا میرا مکمل. ان کو سخت عذاب میں بچے ہوئے نہیں کہ ان کے ساتھ گھر بھی پیسا. تو بھئی اگر روک ٹوک نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب سے ہم تسبیح پڑھنے والے، ہم رات دن مسجد میں پڑے رہنے والے، ہم عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. ہماری ذمہ داری صرف خود کو نیک بنانے کی نہیں ہے بلکہ خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانا. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، دوسروں کو بھی تلقین کرنا، وصیت کرنا، تاکید کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کے پیغام کو ہمارے گھر تک اور ہمارے دلوں تک پہنچائے. اللہ ہمارے معاشرے کی تمام برائیوں کو جڑ سے ختم فرمائے. اللہ ان برائیوں کی روک تھام کے لیے اللہ ہمیں کام کرنے کا موقع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات ابھی جانے کی فضا نہ بنائے. ہمارے درمیان میں دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حدیث حضرت مولانا منیر عالم صاحب نقشبندی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان کا اس وقت بیان ہوگا اور اس کے بعد جناب حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری استاد دارالعلوم دیوبند وہ تشریف فرمائے. انشاءاللہ حضرت کا Oh